بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جیسے کہ آپ نے عنوان سن لیا ہے، وہ یہ کہ فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات و خواتین، آج کا جو دور ہے بڑا نازک ترین دور ہے، ایسا دور ہے جس میں فتنوں کی کثرت ہے، وقتاً فوقتاً نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، جس میں ایک مومن کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور حقیقی معنوں پر دین پر چلنا یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ آج گمراہی بالکل عام ہو چکی ہے، فتنوں کے دروازے پوری طرح کھل چکے ہیں، گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے آج خطرے میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ڈوبتی کشتی کو صرف تیراکی کے ذریعے بچایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ان فتنوں کے سیلاب میں ایمان کو بچانا صرف زبانی دعووں سے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اخلاص، علم، استقامت اور اللہ کی مدد بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آج کا ماحول ایسا ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے، نہ خود اپنے ایمان کی بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، بچوں، خاندان، رشتہ دار، سب کے ایمان کے بچاؤ کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر قائم رہنا ایسا ہی مشکل ہے، اتنا صبر آزما ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ تھام لینا۔ تو حقیقت میں ہم دیکھیں تو ایسا دور ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی شدت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ بندہ ایمان و کفر کے درمیان ڈگمگا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ بندہ صبح میں مسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، یا شام میں اگر کافر ہوگا تو صبح تک مسلمان ہو جائے گا۔ تو ایسے فتنے ہمارے زمانے میں، آخری زمانے میں ایسے فتنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بندہ تھوڑے سے دنیا کے فائدے، دنیا کے غرض، دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دیکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اگر آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، آج اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو حقیقت میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب فتنوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ دیکھیں، طرح طرح کے فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ کہیں، نظریاتی حملے کہیں، دین کی غلط تعبیرات آپ کہیں، یا دنیا کی محبت کہیں، الغرض الگ الگ شکل میں، الگ الگ طریقوں سے فتنوں نے آج ہمیں گھیر لیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اور اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست و احباب کی ان فتنوں سے نجات کیسی ہو، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ کیسے ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو نجات دلائیں، اپنے گھر والوں کو نجات دلائیں، اس کی فکر واقعی ہمیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے بہت سارے ٹینشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے ایمان کے بچاؤ کی بھی برابر ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی تب حقیقت میں ہم کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں اور اپنے ایمان کے بچاؤ کی کچھ عملی تطبیق ہم کر پائیں گے۔ دیکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اس میں نے بھی آپ کے آگے بتایا کہ موجودہ زمانے میں الگ الگ طریقے سے فتنے جنم لیتے ہیں اور مؤمنوں کو اپنے زد میں لے لیتے ہیں۔ مختصر طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کیا فتنے، کس طرح سے فتنوں نے ہمیں اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ عقیدہ جو ایک مضبوط ہمارے لیے دیوار ہے، جو دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے نام پر بے شمار فتنے جنم لے چکے ہیں۔ ایک مومن کو اپنے صحیح عقیدے کو فالو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج اگر دیکھتے ہیں توحید کے باب میں تو توحید کی غلط تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، کہیں توحید کے نام پر صرف توحید ربوبیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کہیں توحید کے نام پر اسماء و صفات کی غلط تعویلات کی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق دیکھتے ہیں تو سنتوں کے مقابلے میں دوسروں کی آراء کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کے انکار کے لیے یا حدیث کے انکار کے چور دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص کی جا رہی ہے، اور غیبیات کا جو باب ہے اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ایسے مبہم طور پر مبہم بنا کر مومنوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں عقیدے کو سیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدے کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں، ایمان کیا چیز ہے اسے جان لیں تاکہ ہم خود اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اور اپنے گھر والوں کی اس سے حفاظت ہو سکے۔ آج ضروری ہے کہ ہم خالص عقیدے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور فہم سلف اور منہج سلف پر بالکل گامزن رہیں، تب ان فتنوں سے ہماری نجات ممکن ہے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فتنوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے افکار کو بدلنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دیکھنے میں مسلمان رہے لیکن نظریاتی طور پر مسلمان باقی نہ رہے، اس کے فکر میں تبدیلی ہو، وہ ویسٹرن کلچر کو پوری طرح اپنا لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً الگ الگ نعرے بلند کیے جاتے ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اسلام پر چلنا ممکن نہیں ہے، یا پھر اسلام کو موجودہ زمانے کے مطابق ہمیں ڈھال لینا چاہیے، یا الگ الگ طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ نوجوان نسل کو دین سے بیزار کیا جائے، یا پھر نوجوان نسل کے اندر الحادی فکر ان کے اندر ڈالی جائے تاکہ نوجوان نسل دیکھنے میں تو مسلمان رہیں یا نام سے مسلمان رہیں لیکن ان کے افکار اسلامی افکار باقی نہ رہیں۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، فتنوں کی ایک شکل جو ہمارے پاس موجود ہے اور بڑی خطرناک شکل جو بالکل عام ہو چکی ہے، شاید کہ اس سے بہت ہی کم لوگ بچ پائیں، وہ یہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے فتنوں کو پھیلایا جاتا ہے، فتنوں کو عام کیا جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا کی جو مختلف چیزیں ہیں، آج کہیں کوئی بندہ واعظ بنا بیٹھا ہے، کوئی بندہ عالم بنا بیٹھا ہے، کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، کوئی مجتہد بنا بیٹھا ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ باطل کو خوبصورت انداز میں آج ہمارے نوجوانوں کے آگے رکھا جا رہا ہے، دین کی غلط معلومات، شکوک و شبہات دین کے نام پر
پھیلائے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہماری نوجوان نسل بالکل سوشل میڈیا کے آگے صبح شام سوشل میڈیا پر رہنے کی وجہ سے ان کے آگے مواد گزرتا رہتا ہے, اور بار بار جب کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے وہ چیز انسان کے دل پر اثر کر جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں سوشل میڈیا کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, دوست و احباب کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. علماء سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے, مسجدوں سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. ایسے زمانے میں جب ہمارا تعلق مسجد و علماء سے کم ہو تو سوشل میڈیا کے فتنے اسے آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں. اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین, فطروں کی ایک شکل جو آج ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی محبت, مال و دولت کی حرص, شہرت کا جنون, یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں. آج ہماری حالت یہ کہ آج ہمیں بالدار بننا ہے, پیسے کمانا ہے, پیسے کہاں سے آئیں اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. رزق حلال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ان باتوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہمیں لگژری لائف چاہیے, اس کے اعتبار سے ہم جو بھی چیزیں ہوں اس کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ بندہ دنیا کے مقابلے میں دین کا سودا کر بیٹھے گا. تو یہ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین, یہ فطروں کی مختلف شکلیں جو آج ہمارے زمانے میں رائج ہیں. دیکھیں فطروں کی ایک شکل جو ہمارے زمانے میں بھی ہے کہ گناہوں کو آسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور نیکیوں کو مشکل بنا کر آج ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں گناہ کرنا چاہے بڑی آسانیاں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں. حقیقت میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دیکھیں ہمارے سامنے موبائل ہے, اگر کوئی بندہ فحش مواد لینا چاہے تو سیکنڈوں میں اس تک پہنچنا اور اس تک رسائی بالکل آسان ہو جاتی ہے. اگر بندہ تنہائی میں گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے پورے اسباب آج ہمارے پاس میسر ہیں. انسان بازار جائے, اگر شاپنگ کے لیے جائے تو اگر کپڑے بھی خریدنا ہو تو ایسے کپڑے ملتے ہیں جو اسلامی کردار یا پھر اسلامی اقدار کے خلاف ہوتے ہیں. انسان بزنس کرنا چاہے تو وہاں پر بھی امانت داری کے ساتھ بزنس کرنا اس کے لیے کافی دشوار ہو جاتا ہے. تو دیکھیے سب فتنے جو آج ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں, اور ان چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطروں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. فطروں کے آنے سے پہلے انسان جتنا نیکی کر سکتا ہو, خیر میں آگے بڑھ سکتا ہو, بالکل اسے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے. انسان فتنوں میں اپنا وہ شعور کھو دے گا جو فتنوں سے پہلے اس کے پاس وہ شعور پایا جاتا تھا. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین, فتنے اور بھی الگ الگ طریقے سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان فتنوں کو پہچانیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. ایک مومن اس دور میں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, ان میں سے چند باتیں آپ کے آگے پیش کروں گا تاکہ اسے سن کر ہم اسے اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی بے شمار صورتیں ہیں, ان میں سے خصوصاً دعاؤں کا بڑا اہتمام کرے. دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو فتنوں میں پڑنے سے بھی بچاتا ہے, یا فتنوں میں پڑ بھی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم,
کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دینا۔ محترم حضرات و پردانشین خواتین، ہم جب اللہ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ، ہم میں سے بہت سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا صحیح معنی و مفہوم پتہ نہیں، اگر پتہ بھی ہے تو نماز میں اس شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے جس شعور کے ساتھ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں، اس میں سے ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ اللہ، میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور بھلائی میں پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اسے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم آج کے ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ کے رسول اسے پڑھا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ان دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، یا تیرے دین پر اسے ثابت قدم رکھ۔ تو یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، دعاؤں کا بڑا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فطروں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ کہ انسان توحید کو سیکھے اور مکمل توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ توحید کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے معنی مفہوم کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے شرائط کنڈیشنز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ فتنوں کے دور میں فتنوں سے نجات کا ایک اہم ذریعہ یہ کہ انسان کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، صرف عبادات کی حد تک نہیں، حقیقت میں سنت کو اپنی زندگی کے مختلف زاویوں میں شامل کر دے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا انسان کی ڈیلنگز معاملات کا معاملہ ہو یا پھر انسان کے افکار و نظریات کا معاملہ ہو، ہر جگہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے تو یقیناً یہ چیز اسے فتنوں سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور یہی سنت فتنوں کے دور میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ذکر الہی سے شیطان دور ہوتا ہے، انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ شیطان انسان کے دل پر جم کر بیٹھ جاتا ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، ذکر کے سے بے شمار فوائد ہیں، تو ذکر کا ہمیں خصوصی اہتمام اور خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں اگر ہمیں اپنے ایمان کی نجات اور ایمان کی حفاظت مقصود ہو تو دین پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں، اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ انسان جب کبھی اللہ کے دین کا پاس و لحاظ رکھے، دینی تعلیمات پر انسان گامزن ہو، عمل پیرا ہو اور اس کا خیال کرے، خود اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، ہر اعتبار سے انسان دین پر جب کاربند رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بدلے میں انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، کجروی سے اسے دور رکھتا ہے. کیونکہ جب بھی انسان ہدایت تلاش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہدایت دیتا. اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جب بھی بندہ ہدایت کو تلاش کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور زیادہ ہدایت دے دیتا ہے، اسے تقوی نصیب کرتا ہے. اس کے برعکس جب بندہ ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے اور گمراہی کے پیچھے پڑتا ہے، گمراہی کی تلاش میں لگ جاتا ہے، گمراہی اسے پسند آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسے گمراہی میں اور بڑھا دیتا ہے. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ انسان اچھے لوگوں سے اپنی دوستی کرے. دوست اس کے کون ہیں، اس کے اصحاب، اس کے احباب کون ہیں، اس کا وہ جائزہ لے. اگر اس کے دوست بگڑے ہوں، اس کے دوستوں کی فکر صحیح نہ ہو، اس کے دوست فطروں میں پڑے ہوئے ہوں تو اس کا اثر انسان پر ضرور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جیسا ایک آئینہ ایک مومن کی اصلاح کرتا ہے، اسے ہر قسم کے عیب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ یہی کردار نبھانا چاہیے. دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بھائی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بھائی کو غلط چیزوں سے دور رکھنے کی تاکید و تلقین کرتے رہنی چاہیے. جب اس کے دوست و احباب اچھے ہوں، اس کا معاشرہ اچھا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو ایسا بندہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا زیادہ امکان رہتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے عادات و اطوار کو بڑی آسانی سے قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول نے تعلیم دی، کہا کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس کا ساتھی کون ہے، اس نے کس سے دوستی کر رکھی ہے. تو دوستی فتنوں کے نجات میں ایک اہم ذریعہ بنتی ہے. محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے محفوظ رہے، ہمارا ایمان فتنوں سے بچا رہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ ہم فتنوں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہیں فتنہ آ گیا، فتنہ پھیل رہا ہے، یا کوئی فتنے کا مصدر بنا ہوا ہے تو لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں قریب سے کہ آخر چیز کیا ہے. جبکہ حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی اس سے جتنا دور رہ سکے اتنا دور ہمیں رہنا چاہیے. لیکن آج ہماری حالت یا ہمارے نوجوانوں کا کردار یہ اسے قریب جا کر جانچنے کی، دیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور بڑی بیوقوفی ہے اور اس طرح فطروں کے بڑے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. دیکھ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم میں کوئی دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ کی قسم ایک آدمی اس کے پاس سمجھتے ہوئے جائے گا کہ وہ پکا مومن ہے، اسے اپنے ایمان پر یقین و بھروسہ ہوگا کہ میں اس کے فتنے میں نہیں آؤں گا. اپنے ایمان پر یقین و بھروسہ ہونے کے ساتھ جب بندہ دجال کے قریب جائے گا تو پھر دجال کے شبہات کا شکار ہو جائے گا اور اس کے پیروکار میں وہ شامل ہو جاتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ فتنوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دور رکھنے کی کوشش کریں، فتنوں کے قریب جا کر فتنوں کو پرکھنے کی کبھی کوشش نہ کریں، جو آج ہمارے زمانے میں نوجوان کیا کرتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر کسی گمراہ بندے کی تقریریں آتی ہیں، اس کے افکار نشر کرتا ہے، ایک مرتبہ سننے کی غرض سے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی دیکھیں آخر کیا بولتا ہے۔ یاد رکھیں غلط چیز ہے جب آپ کو علماء تنبیہ کرتے ہیں فلاں گمراہ بندہ ہے، اس کے افکار صحیح نہیں ہیں، اس سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے قریب جا کر اس کے افکار کو ٹٹولنے کی کوشش کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم فتنوں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم حضرات و پردانشی خواتین، فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک مضبوط اور اہم ذریعہ یہ کہ انسان علم حاصل کرے۔ انسان جتنا علم حاصل کرے گا اتنا حقیقت میں وہ سیف ہو جائے گا، اور اتنا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ انسان کا تعلق جتنا علم و علماء سے کم ہوگا ویسا ہی بندہ فتنوں سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو فتنے آرام سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فتنوں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں، اور وہ اسباب اختیار کریں جو فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فتنے آج ہمارے زمانے میں پھیلے ہوئے ہیں ان تمام فتنوں سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ امن و امان کو قائم کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔